رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین علیہم بالصالحین صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بلندتر صلوات سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ بروج کی پہلی 3 آیات کو تلاوت کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم ان کی قسم کھا رہا ہے. مقسم خود اللہ ہے، قسم کھانے والا اللہ ہے، اور مقسم بھی یہ ہے جن کی خالق نے قسم کھائی ہے. اور ان کی قسم کھا کے دیکھیں، ایک بہت بڑی بات ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اسی تصدیق کو خالق نے قسم میں بیان کیا. دیکھیں، ہمارے ہاں تصور ہوگا، خالق جب کہے گا وہاں تصدیق ہوگی. تصور کو معرفت کہتے ہیں، تصدیق کو علم کہتے ہیں. دیکھو نا، تصور ایک معرفت ہوتا ہے اور تصدیق علم ہوتا ہے. اور علم پھر کئی درجوں میں آتا ہے. ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حلق الیقین ہوتا ہے. یہ علم کی قسموں میں آتا ہے. جہاں یقین ختم ہو جائے پھر آگے اطمینان شروع ہو جاتا ہے. یہاں توحید کا تصور علم میں نہیں ہے، یقین میں نہیں ہے، وہاں اطمینان ہے. چونکہ اطمینان کیفیت ہوتی ہے، لہذا خالق کے ہاں کیفیتیں نہیں ہیں. ہوئے ہوئے اب کتنا بڑا کمال ہو گیا کہ اللہ کے اطمینان کا نام ہی حسین ہے. اللہ کے اطمینان کا نام آل محمد ہے. یہ اللہ کی طرف سے نفس مطمئنہ ہے، جن کو خالق نے نفس مطمئنہ کہہ کے. دیکھیں، نفس مطمئنہ کسی کو تب کہا جائے گا جب پہلے خود مطمئن ہوگا. پہلے ہوگا تو تب کسی کو نفس مطمئنہ بسم اللہ کہا جائے گا. اب جب یہاں خالق ان کی قسم کھائے گا تو قسم کھانے میں وہ کتنا مطمئن ہے. دیکھیں وہاں اطمینان کا تصور کیا ہوگا، تاکہ یہاں تصور نہیں ہوگی. ہم تو اب تصور کہتے ہیں، وہاں اطمینان کی تصدیق کتنی ہوگی. خالق ان کی قسم کھا کے کتنا مطمئن ہوگا.
اب مطمئن ہوگا تو کیفیت ہے، لیکن کیا کرے، سمجھانے کے لیے لفظ ہمیں کہنا پڑتی ہے، کیونکہ خالق کیا ہوگا کہ لفظ تو ہے نہیں، وہاں تو ہے ہی ہے کہ خالق مطمئن ہوگا، وہاں تو ہوگا ہے نہیں، ہوگا کیفیتیں ہوتی ہیں، لہذا خالق جو بھی فرماتا ہے وہاں اطمینان ہی اطمینان ہے۔ دیکھیں اطمینان کو ہمارے لیے، دیکھیں جب امام آتا ہے یا اس کا نمائندہ ہوتا ہے، جو اس کا عہدیدار ہوتا ہے، وہ مطمئن ہو کے آتا ہے، لیکن فرق ہے نبی میں اور امام میں۔ نبی یقین لے کے آتے ہیں، امام اطمینان لے کے آتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، یہ 14 نفس مطمئنہ ہیں، اور جتنے نبی ہیں وہ یقین ہیں، یقین کی منزل پر ہیں، اور ہم ایمان کی منزل پر ہیں۔ ہم مومن ہیں، انبیاء یقین کی منزل پہ ہیں، 14 اطمینان کی منزل پہ۔ اسی اطمینان ہی کی منزل کا نام قرآن ہے۔ قرآن بحیثیت اطمینان اترا ہے، بحیثیت یقین نہیں اترا۔ یقین کے اوپر درجہ اطمینان کا ہے، تو پھر اگر ایک درجہ اوپر ہے اور قرآن پہلے اتر جائے تو پھر قرآن تو کمال نہ لے آیا نا، قرآن تو ناقص ہو گیا۔ یہاں خالق اطمینان کی منزل میں فرما رہا ہے، جو کچھ وہ قسم کھا رہا ہے، قسم میں ہوتا ہی اطمینان ہے۔ ہماری قسموں میں یقین ہوتا ہے، لیکن توحید کی قسموں میں اطمینان ہوتا ہے۔ وہ نفس مطمئنہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا جو بھی نفس ہوگا اس کو نفس اللہ کہیں گے، جو بھی نفس اللہ ہوگا وہی نفس مطمئنہ ہوگا۔ نبی نفس اللہ نہیں ہے، نبی اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، یہ 14 نفس اللہ ہے۔ اللہ کے اطمینان کا نام آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب جب اللہ قسم کھائے گا تو اطمینان کی منزل اب جن کے لیے کھائے گا، یار کیوں نہیں دنیا سمجھتی، وہ نفس مطمئنہ ہیں تبھی تو ان کے کمال کی قسم کھائے گا۔ اگر ان میں اطمینان نہیں ہے تو خود کیسے قسم ان کا نام لے کے کھائے گا؟ پہلے اطمینان ان کا ہوگا، ان کے اطمینان کی بنا پہ اللہ نفس مطمئنہ ان کو کہہ کے خود مطمئن ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ فرما رہا ہے والسماء، مجھے قسم ہے سما کی۔ خدا جانے وہ سما، دیکھیں ہم بلندی کا تصور نہیں رکھتے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے بلندی کیا ہوتی ہے۔ یہ بلندی تو توحید نے دی ہے، خدا جانے خود بلندی کا کمال رکھتا ہے تبھی تو ہمیں بلندی بتائی ہے، ورنہ ہمیں کیا خبر بلندی پستی کیا ہوتی ہے، اور پھر بلندی کا کمال کیا ہوتا ہے۔ کس کمال پہ بلند ہو کہ خالق بلند ہے، اس کی بلندی کو کون جانے؟ نہ میں آپ سے عرض کروں، اس کی بلندی کو کون جانے؟ جس مادی بلندی کو کعبہ کا حسین اودنا کہیں تو وہ ابدیت کی بلندی کو کعبہ کا حسین اودنا کہیں تو اس کی ذات کی بلندی کا تصور کہاں سے آ سکتا ہے؟ اللہم صلی حیدری یا علی یا علی۔ نہ جس کی بلندی باعتبار معراج ابدیت کی بلندی کہاں کی ہے؟ جہاں تک ابھی تک کوئی نبی کا جبریل تک نہیں پہنچ سکتے، اور جبریل تو سدرۃ المنتہا پہ عالم امکان تک پہنچا ہے، آگے تو جبریل بھی نہیں گیا۔ آگے جو وجوب بالغیر ہے، اس وجوب بالغیر کو ہی نور آل محمد کہتے ہیں۔ اور کعبہ کا حسین اودنا کی بلندی سدرۃ المنتہا سے کتنی ہے؟ اربون نوری سال، اربون نوری سال۔ اب وہ نوری سال بھی ہمارے لفظوں میں آتا ہے، تصور کیا ہے وہ کیا ہوتا ہے، نوری سال کیا ہوتے ہیں، اور ان کی بلندی کعبہ کا حسین اودنا کی ہے۔ اب لفظ تو ہو گیا جناب، اب جس کی ابدیت کی بلندی اتنی ہو تو پھر معبود کی بلندی جس کی ابدیت سے ملی ہوئی ہو اسی کو مصطفیٰ کہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس عبد کی بلندی معبود کی بلندی سے ملی ہوئی ہو اس کمال کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خدا جانے وہاں بلندی کا مقام کیا ہے، وہاں سما کی بلندی، سما بمانے بلندی کیا ہے، صحیح وہ بلندی تو توحید کی بلندی ہے۔ اب ہم بلندی کریں گے بھی صحیح تو زیادہ سے زیادہ کہاں تک لے جائیں گے؟ ہم ایک علمی تصور بھی لے جائیں پھر بھی ہماری بلندی محدود ہوگی، وہ تو علم میں آتا نہیں ہے، تو پھر ہماری بلندی علمی طور پہ کتنی بلند ہوگی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟
اور پھر ہمارا علم جو بالکل ناقص ہے، جب ہمارا علم ہی ناقص ہے تو علم ناقص علم میں بلندی کا تصور نہیں ہوگا، جس بلندی پر اللہ ان کی قسم کھا رہا ہے۔ خدا جانے وہ بلندی کیا ہے۔ اب کیا جانے دنیا کہ کیا ہیں یہ، اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ ان کا نام لے کے قسم کھا رہا ہے۔ نام لینا دلیل ہے، یہ اللہ نہیں ہے، ہم یہی کہتے ہیں، لیکن اللہ ان کے بغیر پہچانا ہی نہیں جاتا۔ ان کی پہچان کرائے گا تو یہ پہچان کرائیں گے، ان کو جتنا بلند کرے گا اتنی وہ خود بلند ہوگا، جتنی ان کی عظمتیں بیان کرے گا اتنا عظیم خود ہو جائے گا، پھر ان کے حوالے سے اپنے آپ کو عظیم بھی کہے گا۔ اب میں یہ لفظ کہوں گا، ان کے حوالے سے اپنے آپ کو علی بھی کہے گا۔ نہ میں لفظ کہوں، آپ پریشان نہ ہوں، جب اپنے اللہ نے اپنے ذات کے مقابلے میں اپنا نام علی رکھا تو پھر جناب علی کا نام علی کیوں رکھا؟ نہ میں یہ تو کہہ رہا ہوں، جب اس کی ذات کے کمال کے مقابلے میں نام علی آیا، اللہ نے اپنا نام علی رکھا، وہ تو ذات کے کمال میں علی ہے، پھر یہ تو یہاں تو وجود ہے، جناب علی تو وجود ہے، جناب علی وجود ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کا نام بھی علی رکھا، نام وہی ہے، ادھر وجود بدلے ہیں، وہاں ذات ہے یہاں وجود ہے، اس کو بھی علی کہا اور خود بھی علی ہوا، علی ہو کے علی کہا علی۔ لیکن بات تو طے ہوگی، علی نے ان کا نام بھی علی رکھا، کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا علی ہونا ان کے علی ہونے سے سمجھا جائے گا، اللہ کا عظیم ہونا ان کے عظیم ہونے سے سمجھا جائے گا، اللہ کا علیم ہونا ان کے علم کے حوالے سے سمجھا جائے گا، اللہ کا حکیم ہونا ان کی حکمت کے حوالے سے سمجھا جائے گا۔ جو یہ سمجھانے کا یا ہمیں سمجھنے کا ذریعہ کون ہوگا؟ اللہ نہیں۔ ہم جو سمجھیں گے اللہ کو ڈائریکٹ اللہ کو نہیں سمجھیں، ان کے حوالے سے سمجھیں، ان کے ذریعے سے سمجھیں گے، ان کے یہ ہماری پہچان کا ذریعہ ہوں گے، یہ ہمارا سبب ہوں گے، یہ ہماری پہچان ہوں گی توحید کو سمجھنے کے لیے۔ وسیلہ سبب وسیلہ یہ تو ان کو سمجھیں گے، اس لیے فرمایا لا تقدروا عظمت اللہ فی قدر عقولکم، تم اپنی عقلوں کے مطابق اللہ کی عظمتوں کا اندازہ نہ کرو۔ لا تقدروا عظمت اللہ علی قدر عقولکم، اپنی عقلوں کے مطابق اللہ کی عظمتوں کا تصور اندازہ نہ کرو، فتکونوا من الحالکین، تم ہلاک ہو جاؤ گے، اس لیے کہ ہمارے اندازے ہی غلط ہیں۔ جن اندازے میں ہم اس کی عظمتیں سمجھیں گے وہ تو ہماری عقلوں کا نتیجہ ہوگا، اور عقلیں ہی ناقص ہیں، جب عقلیں ناقص ہیں تو اندازہ صحیح کہاں ہوگا؟ غور نہیں فرما رہے؟ ہماری عقلیں ناقص ہیں یا نہیں؟ ہمارا علم ناقص ہے یا نہیں؟ تو نتیجہ تو ناقص ہوگا۔ جب ناقص نتیجہ ہوگا تو توحید کہاں ہوگی؟ جو ہماری تصور میں آئے گا وہ مخلوق ہوگا، اللہ نہیں ہوگا۔ اپنی عقلوں کے ذریعے اپنی عقلوں سے توحید کا اندازہ نہ کرو، فتکونوا من الحالکین، تم ہلاک ہو جاؤ۔ ہلاک کا مطلب یہ ہے اس کی حقیقت تم کو پاؤ گے ہی نہیں۔ ایاکم والتفکر فی اللہ، توحید میں غور و فکر کرنے سے بچو، نہ کرو۔ لیکن کیا کرو؟ اگر تم چاہتے، ان اردتم ان تنظروا فی عظمت اللہ، اگر تم اللہ کی عظمتوں میں غور کرنا بھی چاہتے ہو، انظروا الی عظیم خلقہ، ان 14 کو دیکھتے جاؤ، اس کی عظمتیں سمجھ آتی جائیں۔ کن کو دیکھیں گے آپ؟ ان کی عظمتوں کو، یہ عظیم ہیں، ان کی عظمتیں ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو علی بھی کہا، ان کو عظیم بھی کہا، ان کو کریم بھی کہا، اپنی صفات کا مظہر ان کو بنایا، اپنے اسماء کا مظہر ان کو بنایا، سارے عہدے اپنے ان کو دیے۔ ابھی بحث کر رہی ہے وہاں تو ماحول ہی کچھ اور ہے، میں کیا کروں جناب، شاہ جی سے بھی میں نے کل کہا وہاں کا ماحول ہی کچھ اور ہے، کیا کیا جائے، وہاں بیان ہی پتہ نہیں سبب کیا ہے۔ ذرا بلند تر صلوات پاک دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب اللہ ایک سما کی لفظ کہے گا تو مقام مصطفیٰ کتنا بلند ہے، اور اسی مقام ہی پہ رسول نے فرمایا یہ مجھ سے ہیں، میں اس سے ہوں، یہ حسین مجھ سے ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، یہ سارے ایک ہیں،
ان کا مقام ہی ایک ہے۔ اگر میں ایک لفظ کہوں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، جو دنیا کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی، جب ابدیت کے مقام پہ مصطفیٰ کھڑا ہوگا تو پھر توحید وہاں تھوڑی کھڑی ہوگی، تو مقام معراج پہ ولایت ہوگی یا اللہ ہوگا؟ وہ اللہ نہیں ہوگا، بسم اللہ۔ اسی لیے تو فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہیں۔ تو ایک ابدیت کے کمال میں ہے اور ایک ولایت کے کمال میں۔ ولایت تو ان کو دی ہے، ولایت اللہ کا کمال ہے، اللہ کا کمال ہے۔ ولی صرف اللہ ہے اور کوئی ولی نہیں ہے۔ یہ ولایت خالق کی اپنی ذاتی اب ملکیت میں کہوں یا ذاتی کمال کہوں، جو ذاتی کمال ہو وہ ملکیت ہوتا ہے۔ ولایت اللہ کا ذاتی کمال ہے، نبوت کمال نہیں ہے۔ نبوت رسول کا کمال ہے۔ نبوت دی جانے والی شے ہے جو دی جاتی ہے۔ اللہ نبی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رسول نہیں ہو سکتا، اللہ ولی ہے۔ پہ کمال نہیں ہے اللہ کا کہ ولی ہو کے بھی ان کو ولی بنایا، بہت بڑی بات ہے۔ شاہ جی اللہ ولی ہو کے بھی ان کو ولی بنایا، کیوں بنایا ولی؟ نا میں آپ سے عرض کروں کیوں بنایا؟ یہ خالق کے کمال کی مجبوری ہے کہ وہ ان کو ولی بنائے، نقص کی مجبوری نہیں۔ کمال ہی ایسا ہے کہ ان کو ولی بنائے گا تو ولی مانا جائے گا، ان کو عظیم بنائے گا تو عظیم مانا جائے گا، ان کو حکیم بنائے گا تو حکیم مانا جائے گا، ان کو علیم بنائے گا تو علیم مانا جائے گا۔ ہر صفت ان کے ذریعے مانی جائے گی، جو بھی صفت ہوگی اللہ کی ڈائریکٹ نہیں مانی جائے گی۔ تو پھر میں یہ لفظ کہوں، پھر اللہ کی ہر صفت کو فیڈ کون کرتے ہیں؟ نہیں غور نہیں فرما رہے۔ اللہ کے علم کی علیم کی صفت کو فیڈ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے؟ نہ امام کرتا ہے۔ فیڈ سے مراد کیا ہے؟ اس کی علم کون بیان کرتا ہے؟ اس کی حکمت کون بیان کرتا ہے؟ نہ اس کی حکمت کون بیان کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اللہ آیا حکمت اپنی بیان کرنے کے لیے، میں یوتل حکمت، وہ تو حکمت دے دیتا ہے، آگے بیان کون کرے گا؟ امام۔ علم دے دیتا ہے، اس علم کو بیان کون کرے گا؟ بیان کرنا ہی تو اس کا مصرف ہے، بیان کرے گا تو علیم کہلائے گا۔ اب جتنا بیان اس کے علم کا ہوگا اتنی وہ علیم ہوگا۔ اس لیے کمال یہ کر دیا اللہ نے کہا رسول تو سلونی کا دعویٰ نہ کرو، علی سے کرواؤ۔ اب سلونی کا دعویٰ کون کرے؟ اللہ کہتا ہے واللہ بکل شیء علیم، علی فرماتے ہیں پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، فرق تو ایک ہی ہے، نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ بکل شیء علیم۔ اگر میں پیچھے وہاں تو بیان کیا، اگر آپ فرمائیں تو میں ایک لفظ کہوں، گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ نے ہر شے کو گن کے امام مبین میں احصا کر دیا۔ کس نے گنا ہے؟ گننے والا کون ہے؟ اور نہیں فرما رہے جب گننے والا آگا جی اللہ ہو تو کوئی شے رہ جائے گی؟ جی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے محمد و آل محمد کو دنیا سمجھی نہیں صحیح، ہر شے کو ہم نے گن کے، اللہ کہہ رہا ہے، اس لیے ہم اپنی عظمت کے لیے بیان کیا، ہم ہی گن سکتے ہیں، ہم ہی گن سکتے ہیں۔ گننے کی بات آئی تو ایک شخص نے جناب علی علیہ السلام سے کہا کہ رسول کے اخلاق گنوائیے، کہ رسول کے اخلاق کتنے ہیں گنو۔ جناب علی اس کا مقصد سمجھ گئے، سرکار نے فرمایا رسول کے اخلاق تو میں گن سکتا ہوں اور انتہا بھی نہیں ہے، پہلے تم دنیا کی نعمتیں گنواؤ۔ یہ امام کیا ہوتا ہے یار، امام کیا ہوتا ہے؟ اس سے کہا پہلے دنیا کی نعمتیں گنواؤ۔ اس نے آیت پڑھ دی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو احسان نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ لا تحصوها احسانی، احسان مانے گنتی کا ظرف، گن نہیں سکتے۔
سرکار نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح نعمتیں تو میں احسان نہیں کر سکتا. فرمایا جن دنیا کی نعمتوں کو تو گن نہیں سکتا اللہ نے اسے متاع قلیل کہا ہے. ان الدنیا متاع قلیل، دنیا قلیل متاع ہے. اور رسول کے لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. جب تو قلیل نہیں گنوا سکتا تو میں عظیم کیسے گنوا دوں؟ ان کو ان کے حوالے سے خالق باعتبار اللہ مانا گیا ہے، باعتبار علیم مانا گیا ہے، باعتبار حکیم مانا گیا ہے، باعتبار جو بھی اعتبار کرتے جائیں گے. اعتبار کن کے حوالے سے؟ ان کے حوالے سے. میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر یہ نہ بنائے جاتے یا اللہ ان کو نہ بناتا تو کیا ہوتا؟ کل شیء فی امام مبین. ہمیں کیا پتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو خبر ہوتی ہے اگر یہ ان کے لیے نہ کہتے. ہر شے کو ہم نے گن گن کے رکھ دیا امام مبین میں. تو پھر امام مبین کے امامت کے افراد گنوانا واجب اللہ کے لیے. انبیاء کی تعداد بتانا اب اللہ پہ واجب نہیں ہے، اماموں کی تعداد بتانا واجب ہے. امام میں ہر شے کا علم ہے، انبیاء میں نہیں. انبیاء کا علم برائے امت ہوتا ہے، امام کا علم برائے توحید ہوتا ہے. انبیاء کا علم کس کے لیے ہوتا ہے؟ جتنی امت کو ضرورت ہوتی ہے. اور امام کو علم کتنا ہوتا ہے؟ جتنی توحید کو ضرورت ہوتی ہے. اس لیے تو اللہ کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سمجھ آ رہی نہیں؟ ہر شے کو اللہ فرمانے گن گن کے امام مبین میں اللہ نے کیا کر دیا؟ احصاء کر دیا. احصاء گنتی کو کے ظرف کو کہتے ہیں. میں نے احصاء سمجھایا کہ لفظ کہتا ہے. اب تحمل ہو گیا آپ کو سمجھانے کا. میں جو آگے کہہ دوں گا پھر آپ خوش بھی ہوں گے. اس سے پہلے کہتے تھے وہ آدمی نہیں مانتے تھے، لاہور میں بھی ادھم مچ گیا. میں نے تھوڑا سا کہا پریشان ہو گئے. اور میں یہ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر شے کو گن گن کے امام مبین میں احصاء کر دیا. یہ ہے یا نہیں؟ گننے والا کون ہے؟ اللہ. اور رکھنے والا کون ہے؟ خود اللہ. یار ہم نے آپ نے کہاں رکھا ہے؟ کتنی شے آپ گنیں گے؟ ساری عالمین کی یا جو اس کے علم میں شے ہے، علم میں جسے شے کہتے ہیں، تو کتنی شے ہوگی؟ وہ کتنی شے ہوگی؟ کتنی تو تصور نہیں کر سکتے. اگر وہ گنی جاتی ہوتی تو گننے میں اللہ کیوں ہوتا؟ اگر ہماری گنتی میں آتی تو اللہ نہ کہتا ہم نے گن گن کے رکھا ہے. ہماری گنتی میں وہ شے نہیں آئے گی. ہم اس کمال کی گنتی کو نہیں سمجھ سکتے. جب احصاء کر دیا، احصاء کہتے ہیں ظرف کو. میں نے پہلے بھی یہاں سمجھایا کہ اب اللہ نے میرے پاس 100 روپے ہیں، میں نے صندوق میں ڈالے. کہا ایک گنتی اور ہوتی ہے، احصاء اور ہوتا ہے. وہ جو صندوق میں نے ڈالا، چلو یا بٹوے میں ڈالا، پریشان ہو گئے. بٹوے میں ڈالا تو کیا ہو گیا؟ وہ صندوق میں جو رکھا ایک بھی گیا اور اصل بھی گیا. ٹھیک ہے. پھر میں نے دوسرا ڈالا، ایک دو بھی گئی، گنتی بھی اندر چلی گئی اور اصل بھی اندر چلی گئی. غور نہیں فرما رہے. 100 کہا، 100 بھی اندر چلا گیا، اصل بھی اندر چلی گئی. اب امام میں گنتی بھی ہے اور اصل بھی ہے. گنتی میں غلطی ہو سکتی ہے، جب اصل موجود ہو تو وہاں نسیان نہیں ہوتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والسماء، اب بات تو لمبی ہے اس میں. والسماء، یہ میرے کہنے کا مقصد تھا سما کی بلندی جو ہے، ان کی بلندی سے توحید کی بلندی سمجھی جائے گی. اللہ اسی طرح کی بلند شاید تو نہیں ہے نا، وہ تو کمال ہے. اس کمال کی بلندی کن کے ذریعے سمجھی جائے گی؟ ان کے ذریعے. ان کی بلندی یہ دکھائے گا تو اس کی بلندی، جو ہماری بلندی باعتبار وجود نہیں، باعتبار کمال. وہ بلندیوں سے بلند، زینوں سے بلند نہیں ہوا. اس کے تقابل میں بلندی پہلے نہیں ہے، وہ تو ہے ہی بلند. تو اب فرماتا ہے والسماء، مجھے قسم ہے بلندی کی.
وہ سما کون ہے؟ اس بلندی پر، جس بلندی پر اس سما کا کمال ہے، اسی کمال کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ آسمان نہیں ہے، آسمان تو یہ کھڑا ہے، اس کے اوپر پھر آسمان ہے، اس کے اوپر پھر آسمان ہے، اس کے اوپر پھر آسمان ہے۔ ساتوں آسمان اسی لیے تو بنائے ہیں تاکہ ان کی بلندی ان سے بھی بلند ہو جائے۔ غور نہیں فرمائے، اس سما کی بلندی ہمیں سمجھانے کے لیے آسمان بنائے ہیں، ورنہ حقیقی بلندی کون جانے؟ جہاں سرکار ذات مصطفیٰ کی بلندی ہے وہ ہماری عقلیں تو وہاں تک جا نہیں سکتی، ہماری بلندی ہے وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ اب اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے ذات محمد مصطفیٰ کی، اور اس بلندی کو کس سے تعبیر کیا؟ سما سے۔ سما وہ بلندی ہے جس کے آگے بلندی ہو ہی نہ۔ کل ہی میں نے عرض کیا جب دوسرا آسمان ہے تو پہلا تو اس سے نیچے ہے نا، اس کے نیچے والے کی سما تو ختم ہو گئی، چوتھا ہے تو تیسرے کی بلندی ختم ہوگی، ساتواں ہے تو چھٹے کی بلندی تو ختم ہوگی۔ سما حقیقت میں کہتے ہیں آخری آسمان کو ہے جس کی بلندی تمام بلندیوں سے بلند ہو، اسے حقیقت میں سما اس کو کہ فلک الافلاک جسے کہتے ہیں، بلندی کا تصور تو وہ ہے، لیکن اس کے آگے بھی تو رسول کی بلندی کہاں تک ہے؟ کیونکہ خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے، کوئی عہدہ ان سے بلند ہی نہیں ہے۔ جہاں نبوتوں کی ترقی کا آخری کمال نقطہ ہو اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں، وہاں نبوتوں کی بلندی کا نام مصطفیٰ ہے۔ تو پھر یہاں بلندی کیا ہوگی؟ نبوت تو اس نے نبی بنا کے بھیجا ہے، تو اس کے وہاں اتنی گنجائش تھی نبوت کے کمال میں کہ انہیں خاتم بنایا۔ نبی اور بھی ہیں، جناب آدم بھی ہے، جیسے آدم علیہ السلام کی پہلی بلندی میں مسجود ملائکہ ہو جائے، ہم نہیں سمجھ آئی ہے جب آدم کی پہلی بلندی لائے کے سجدہ ملائکہ ہو جائے تو پھر آخر کی بلندی کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن ان کی بلندی کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ 14 نے سجدہ کیا کہ جناب آدم نہ انہوں نے تو حکم دیا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے کہا کہ سجدہ کرو، یہ تو حکم دینے والے تھے، سجدہ تو ملائکہ نے کیا ہے۔ جس کی پہلی نبوت کی پہلے زینے پر اس کمال پہ ہو کہ ملائکہ کے لیے سجدہ ہو جائے، تو پھر قیامت والے دن عالمین انہیں سجدہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آئے آئے ہوگا نا جناب؟ ذرا بلا تر صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد والسماء۔ مطلب میرے ساتھ سما کو ہم یہ سمجھنے کے لیے لفظ ہے۔ بلندی کیا ہوتی ہے؟ ختم نبوت، ختم ایک بلندی، خاتم یا خاتم ایک بلندی ہے، اس بلندی کو ہم کیا سمجھیں گے؟ نبوت کی پہلی بلندی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہاں عصمت کی بلندی، نبوت عصمت کی بنا پہ ملتی ہے، تو ختم نبوت میں عصمت کس معیار کی ہوگی؟ غور نہیں فرما رہے؟ پھر نبی کی عصمت کا تصور کیا ہوگا؟ اگر نبی بھی چادر میں تطہیر میں آ جائے تو اللہ کہ یہ فاطمہ کا باپ ہے، تو پھر فاطمہ کی عصمت کہا جائے؟ نہ غور فرمائیں، لونیا کو نہیں سمجھ آتی جب ہم کہتے ہیں وہ ایسے کہتا ہے، کیا کرے جب چادر میں وہ رسول جس کی بلندی کی خالق خود قسم کھا رہا ہے اور وہ چادر میں آ جائے اور فاطمہ تشریف رکھتی ہوں، تو اللہ نے کہا رسول سے تعارف نہیں ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے۔ تو یہاں عصمت و طہارت کی بلندی کیا ہوں گی؟ نہ فرمائے جناب سیدہ کی عصمت کی طہارت کی۔ دیکھیں عصمت کے لیے لازم ہے، لازم بین ہے طہارت۔ انبیاء معصوم ہیں مگر طاہر نہیں ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انبیاء معصوم ہیں مگر طاہر نہیں ہے۔ آئے 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 ایک لفظ کہوں آپ کو، کہوں جو منافق ہوتا ہے وہ طاہر نہیں ہوتا۔ تو پھر رسول کے گھر میں بیویاں کون ہیں؟ ہاں یہاں تو کہہ سکتے ہیں، وہاں نہیں صحیح حیدری رسول نہ پھر کہاں سے ہوگا بچہ یار؟ آپ کہاں سے؟ اب کہاں پہ کہاں بیٹھے ہیں؟
رسول ہاتھ لگائے گا؟ نا نا نا، ہاتھ کا تصور بھی نہیں ہے، وہ تو آتے کندھوں پہ اٹھاتا تھا. غور نہیں کرتے. جناب موسیٰ تو نظر اٹھا کے بھی غیر عورت کو نہیں دیکھتے تھے، لیکن یہاں دیکھنے کی حد تک کا تصور ہے. اور خدا جانے رسول کی نظریں دیکھنے میں کتنے کمال رکھتی. رسول کا دیکھنا کوئی عام دیکھنا ہے؟ جس کی آنکھ عین اللہ ہو تو وہاں دیکھنے کا کمال کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا بلند تر صلوات پڑھ. یہ بات آگے بڑھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہاں تو بیان ہوتا ہے، وہاں لاہور میں نہیں پکڑتے ہیں، بربلا ایسے اتری ہے، سارے بیٹھے ہوتے ہیں، جی گئے ہو ہمارے کیا کریں نہیں کہتے. یہاں میں براس نکالنی پڑتی ہے، چلو ماحول بنتا ہے اس لیے. اب جناب یہ ہے کہ والسماء، قسم ہے سما کی. اب جس معیار کی بلندی سما کی ہوگی وہی بلندی ذات البروج کی ہوگی، وہی ذات البروج ہوگا. اب میں دیکھیں ذات البروج اور سما ایک. اب معلوم ہوا ان 14 میں سے کسی کا بھی انکار ہو گیا دین سے خارج، اسلام سے خارج. اللہ کو اسلام نہیں چاہیے جن میں یہ نہ ہوں، دین نہیں چاہیے جن میں یہ نہ ہوں، نماز نہیں چاہیے جن میں یہ نہ ہوں. اجے نہیں سمجھ آئی ہے جس نماز میں یہ نہیں ہے. یار دین تو یہ ہے، شریعت تو ایک جز ہے دین کا. جب دین ان کے بغیر مکمل نہیں ہے تو نمازیں ان کے بغیر مکمل کہاں ہے؟ سمجھ آئی نا میرے بھائی؟ خدا کے لیے سمجھے، خدا واسطے سمجھے. ٹھیک ہو گیا. والسماء، قسم ہے سما کی، ذات البروج، جو برجوں والا ہے. اور برج کتنے علم حیات میں؟ کل میں نے عرض کیا 12. نیوٹن نے بھی کہا تھا، ابھی میں نے منگوائی ہے کتاب حیات والاسلام، تو اس میں برج ہی 12 ہے. اور 12 کون ہے؟ امام. اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے ذات رسول کی اور 12 اماموں کی. اور میں کہہ رہا ہوں، ترجمہ یوں کریں، قسم ہے رسول کی جو 12 برجوں والا ہے. اور نہ کریں ان سے جدا ہو گئے تو میں اور علی ایک ہیں، کیسے ہو جائے گا؟ ترجمہ یہ ہوگا والسماء ذات البروج، واو نہیں ہے درمیان میں. قسم ہے سما کی جو برجوں والا ہے. والا برجوں والا دلیل ہے، جب سے سما ہے تب سے برج ہے. جیسا سما ہے ویسا برج. جو کمال سما کا ہے وہی کمال برجوں کا ہے. لیکن لفظوں کی علیحدگی بتاتی ہے رسول کا کمال بحیثیت نبوت ہے اور بروج کا کمال بحیثیت امامت ہے. اور یہ بروج کا کمال چلے گا قیامت تک کے لیے. ٹھیک ہے. والسماء ذات البروج. بس جناب اسی برج پہ ہی بحث کرنی ہے. برج کی جمع ہے بروج. توجہ فرمائیں، بروج. اب لغت میں دیکھیں برج کسے کہتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات میں نکالتا ہوں جو ابھی تک ہماری تفسیروں کے صاحبان مفسرین اس حقیقت کو نہیں سمجھے. ابھی آپ کو بھی پتہ لگ جائے 1 منٹ میں کہ انہوں نے ترجمہ کیا لکھا ہے اور میں ترجمہ کیا کرتا ہوں. ذات البروج. جب بروج ہے، بروج برج سے ہے. اب دیکھنا ہے کہ لغت میں برج کسے کہتے ہیں. لغت میں، لغت حقیقت ہوتی ہے. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی بلند تر صلوات پڑھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برج یا البرج، دیکھیں یہ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ سامعین ہمارے صاحبان علم ہوں تو پڑھنے والا خوش ہوتا ہے. اور وہ بھی ایسے کرتے رہے یا وہ باتیں لیتے ہیں، ہم کیا پڑھیں گے. بات ایسے وہ بلائیں آئی ہیں جو رکھی آگے سمجھاتے رہتے پھر بھی نہیں مانتے، کیا کریں. اب جناب یہ ہوا کہ البرج کہتے ہیں کشادہ چشم اور خوبصورت آنکھ کو. خدا جانے سما کی خوبصورتی میں برج کیسے خوبصورت ہوں گے. اجے نہیں سمجھ آئی. سما کی خوبصورتی کس میں آئی؟ برجوں میں. ہائے ہائے، نہ یار لطف نہیں لیا آپ نے. سما کی خوبصورتی سما میں نہیں ہے،
برجوں کے ہیں، اسی لیے برجوں میں حسنین آتے ہیں۔ کوئی غور نہیں فرما رہے؟ برج کہتے ہیں کشادہ چشم آنکھ، اور خوبصورت آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ برج۔ ٹھیک ہے، اسی لیے ایک عرب میں ایک محاورہ ہے ثوب مبرج۔ یہاں پہلے تو گرمیوں میں جب آیا تو وہ میں نے دیکھے کہ شرٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں بچے، ان کے اوپر تصویریں بنی ہوتی ہیں، یہاں میں نے دیکھی۔ اب تو چونکہ اوور کوٹ آ گئی ہے، وہ تو سبھی اندر ہے، اب یہاں یا نہیں پہنی ہوئی۔ اب وہ اسے کہتے ہیں ثوب مبرج، ایسے کپڑے جن پر برجوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، تصویریں ہوتی ہیں۔ ثوب مبرج، مبرج مانے برجوں کی تصویریں۔ رات کل بھی میں نے عرض کیا یہ برج کیا ہے، کوئی اسد ہے، کوئی عقرب ہے، اور کوئی شیر ہے، اور کوئی بیل ہے، اور کوئی میزان وغیرہ۔ ثوب مبرج، ایسا کپڑا جس پر برجوں کی تصویریں بنی ہوئی۔ دیکھیں کپڑا وہی ہوتا ہے، برجوں سے کپڑے میں خوبصورتی آ گئی، غور نہیں فرما رہے۔ اب کپڑا وہی ہوگا، بچہ کہے گا اس کے مقابلے میں سادہ کپڑا ہے تو وہ کہے گا یہ نہیں لینا، یہ تصویر والا لینا۔ اٹریکشن جو پیدا ہوئی تصویروں سے ہوئی، وہ یہی مطلب چلتا ہے برج نے کچھ نہ کچھ تو اپنی خصوصیت دکھائی نا، حالانکہ کپڑا وہی وہاں سامنے اور بھی ہے لیکن اس پہ تصویر نہیں ہے، بچے کہتے ہیں نہیں یہی لینی ہے۔ ٹھیک ہے، پرنٹ ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں مبرج۔ اسی وجہ سے عرب محاورے نے لغت میں برج کو خوبصورتی کے محاورے میں استعمال کیا، حالانکہ کپڑے پہ لگی ہوئی تھی تصویر، تو بچے نے کس کو ترجیح دی؟ اس کپڑے پر جس پہ تصویر تھی۔ کپڑے باقی بھی تو تھے نا، اسی طرح کے کپڑے تھے، اسی کارخانے کے تھے، اسی طرح کے تھے، اس نے کہا نہیں یہ لینا۔ معلوم ہوتا ہے کپڑے نے، اس برج نے خوبصورتی پیدا کر دی۔ اب انہوں نے کہا کہ برج کے لفظ میں خوبصورتی ہوتی۔ اب عرب محاورے میں لغت نے، عربوں نے کہا تبرجت المرأۃ، چونکہ خوبصورتی کا محور ہمیشہ مستور ہوتی ہے اس لیے اسے مستور کہتے ہیں۔ خوبصورتی ہمیشہ چھپائی جاتی ہے، سامنے نہیں لائی جاتی۔ ہائے 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 ہائے، میں کیا کروں؟ ساتر کے معنی جسے چھپایا جائے، خوبصورتی ہمیں پوشیدہ رہتی ہے۔ ہائے ہائے، اس لیے وہ ستار العیوب ہے۔ اللہ کے کمال ساتر کو فاطمہ کہتے۔ غور نہیں فرما رہے، میں بہت بڑی بات میں نے کہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد۔ اب جناب عربی میں محاورہ آتا ہے جلدی سے، ثوب مبرج۔ اسی تبرج یا برج کی لفظ کو کس میں لے آئے؟ وہ خوبصورتی۔ اب انہوں نے محاورہ بنایا تبرجت المرأۃ، توجہ دی، عورت، وہ ثوب جو کپڑا تھا نا جس پہ تصویروں والے کپڑے کی طرح سنگھار کر کے باہر آئی، سنگھار کر کے کیا آئی؟ تبرجت المرأۃ، مرأۃ مانے عورت، تبرج مانے سنگھار کر کے، خوبصورتی کر کے، کس کی طرح؟ او ثوب مبرج، ان کی طرح، جس طرح کپڑے پہ سنگھار تھا وہ سنگھار کر کے، سنگھار سمجھ رہے نا، بناوٹ کر کے، اپنی آرائش کر کے کہاں آئی؟ باہر سامنے آئی۔ اور آپ کے میں بات بتاؤں، اب ماحول تو اب اپنا ہے، پہلے زمانے میں لوگ اتنے ہوشیار تھے، عورت جس طرح کا سنگھار کر کے باہر نکلتی انہیں اس کی اندرونی کیفیت کا پتہ لگ جاتا۔ ایسے تیز لوگ تھے عرب، اس لیے حکم تھا کہ کوئی عورت باہر نہ آئے۔ اور نہیں فرما رہے کیسے تیز تھے وہ لوگ، ادھر وہ سنگھار کر کے باہر آئی، ان کو پتہ لگ گیا یہ چاہتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب تبرج کی لفظ کس کے لیے آتی ہے؟ سنگھار کے لیے، ایک خوبصورتی کے آگے کرنے کے لیے، اس لیے اس کو تبرجت المرأۃ کو، تبرج کی لفظ کو سنگھار کے معنی میں لایا گیا۔
لیکن سنگھار کا تعلق جو اندر کمال ہوتا ہے نا، جیسا اندر کمال ہوگا ویسا سنگھار ہوگا. میں دوسری لفظ کہوں، جیسے اندر خواہش ہوگی اسی طرح کا سنگھار ہوگا. لیکن میں لفظ ذرا ثقیل میں نے کہہ دیا ہے. پھر دوسری لفظ کہیں، جتنی اندر طلب ہوگی ویسا سنگھار ہوگا. ٹھیک ہے، جو سنگھار ہوگا وہ کس کی اظہار کس کا ہوگا؟ اندرونی طلب کا، اندرونی خواہش کا. اگر میں اسے لفظ کہوں تو آپ سمجھ رہے خدا کے لیے، اسی خواہش کا نام ہے عقیدہ. جیسا عقیدہ ہوگا ویسا سنگھار ہوگا. یہ جو مفسرین ہیں یہ باتیں نہیں سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے، اب تبرج کے معنی یہ ہے جیسا عقیدہ ہوگا ویسا آدمی سنگھار کرتا ہے، بال بناتا ہے، داڑھی بناتا ہے، کپڑے دیکھتا ہے، شیشے میں دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، دیکھ کے پھر باہر نکلتا ہے. اوئے 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 اوئے. ٹھیک ہے نا. اب معلوم ہو گیا تبرج میں اظہار عقیدہ ہوتا ہے. اس عقیدے میں جیسا حسن ہوگا ویسا اظہار ہوگا، جیسا عقیدہ ہوگا ویسا اظہار ہوگا. ٹھیک ہے نا. کس کی لفظ میں آیا؟ تبرج کی لفظ میں. اب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ تبرج کہاں استعمال ہوا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سورہ احزاب کی 22ویں پارے کی آیت ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہم ذرا غور سے سمجھنا صحیح. اس سے قبل والی جو آیت ہے وہ رسول کی بیویوں کو حکم ہے. یا نساء النبی، اے رسول کی بیویوں. اوئے 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 اوئے. یہ تبرج کی لفظ رسول کی بیویوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اوئے اوئے اوئے. رسول کی ہاں نہیں ہے یا نہیں ہے؟ یا نساء نبی لستن کاتم النساء. آگے نساء جو ہوتا ہے یہ ایک رشتے کو ظاہر نہیں کرتا. جب نساء النبی آیا، نبی کی طرف نساء کی نسبت ہوئی تو زوجہ کے معنی میں آتی ہے. رسول کی جو زوجہ کہلائیں، زوجہ نہیں کہا، اسے نساء کہا اللہ نے. یا نساء النبی ہے، چونکہ نبی کے لیے کئی رشتے ہوتے ہیں. یا نساء النبی ہے، اے نبی کی نساء. نبی کے حوالے سے کیا ہو گئی؟ زوجہ. اسی لیے مباہلے میں نساء گئی ہے، زوجہ نہیں گئی. نساء صنف کو ظاہر کرتی ہے. صنف میں نساء کی صنف میں 3 رشتے ہوتے ہیں: بیٹی، زوجہ، ماں. نساء میں کتنی رشتے ہوتے ہیں؟ 3. پہلے کیا ہوتی ہے؟ بیٹی. پھر کیا ہوتی ہے؟ زوجہ. پھر کیا ہوتی ہے؟ ماں. مباہلے میں حکم تھا تم بھی نساء لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں. جمع کی لفظ ہے، 3 رشتے چاہیے. اور وہاں نہ اچھا دیر سے سمجھ آتی ہے، میں کیا کروں. اللہ نے 3 رشتوں کو چیلنج کیا، جمع کی لفظ کہی، تم بھی نساء لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں. اب معلوم ہو گیا رسول کی جمع کے حکم کے ہوتے ہوئے بھی اکیلی بی بی کا جانا دلیل ہے، چونکہ بات جھوٹوں پہ کرنی تھی لعنت. تو رسول کے گھر میں ایسی کوئی صنف والی سچی تھی نہیں. ہو گیا نا جناب. اے رسول کی بیویوں. بات کو جلد جلد آگے بڑھائیں. یہ جو آگے مفسرین کو وہ بات سمجھ نہیں آئی، ابھی تک نہیں آئی، اللہ کرے سمجھ آ جائے. خدا واسطے آپ بھی لوگوں کو سمجھائیں جو میں کہہ رہا ہوں. اتنے تک آپ مطمئن ہیں میری گفتگو سے؟ آگے چلتے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. کرنا مانے بیٹھی رہو. کون؟ رسول کی بیوی ہو، بیٹھی رہو. فی بیوتکن، اپنے اپنے گھروں میں. ہر بی بی کا اپنا اپنا بیت تھا.
ہر بیوی کا کیوں نہیں سمجھتی دنیا، ہر بیوی کا اپنا اپنا بیت تھا. بیوی ام سلمہ کا بھی بیت تھا، لیکن بیوی ام سلمہ کے گھر میں چادر کا بیت الگ بنایا تاکہ اہل بیت اور ہو جائے، اہل نبی اور ہو جائے. علیحدہ بیت بنایا یعنی چادر کا بیت بنایا. بی بی ام سلمہ کے گھر کے اندر، کمرے کے اندر بیت بنایا. جو جگہ چھوٹی ہوئی تو وہ تو بی بی ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی باہر، آئی نہیں تھی دروازے پہ چادر کے کہ میں بھی آ جاؤں. رسول نے فرمایا انت علی الخیر، خیر پہ ہے، تیرا یہ حصہ نہیں ہے، یہ تیرا گھر نہیں ہے. جب بیٹھی ہے یہ تیرا گھر ہے. یہ تو اہل بیت ہے. اب کیوں نہیں پتا لگتا؟ معلوم ہے جو چادر میں آئے وہی اہل بیت ہیں، جو باہر آئے وہ اہل بیت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آرام سے بیٹھی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. یہ آ گیا بس. سنگھار کر کے نہ نکلنا. سمجھنا ہے. جاہلیت الاولا، اولا مانے یہ عدد وصفی ہے، عدد ذاتی نہیں. واحد احد خمسہ عشرہ آپ لکھتے ہیں نا، خمسہ عشرہ مجالس، خمسہ مجالس، یہ عدد ذاتی ہے. یہ اولا عدد وصفی ہے، وصفی. اول مذکر کے لیے کیا آتا ہے؟ اول. الثانی، اول مانے پہلا. اولا مؤنث کے لیے آتی ہے. اولا مانے پہلی. ہائے ہائے ہائے، پہلی پہلا نہیں، پہلی مؤنث کے لیے آتی ہے. معلوم ہوتا ہے رسول کی بیویوں کو خطاب ہے. پہلی لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. جاہلیت، اب ترجمہ یہاں کیا کیا جاتا ہے؟ جہالت والا. زمانہ جہالت کی طرح باہر نہ نکلنا، یہ ترجمہ ہو رہا ہے. یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ آگا جی یہ لکھا ہے زمانہ جاہلیت کی وجہ سے. جیسے زمانہ جاہلیت میں جاتے تھے اس طرح نہ، یہاں جاہلیت کا تو زمانے کا تو تصور ہی نہیں ہے. اب ڈھونڈنا ہے وہ جاہلیت کیا ہے. مماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیت. جاہلیت تو انکار امامت ہے، انکار خلافت ہے. رسول کی بیویوں، تم انکار خلافت کا سنگھار کر کے، پہلی جس نے انکار کیا تھا وہ کون تھی؟ یوشع بن نون کے مقابلے میں کون آئی؟ جناب موسیٰ کی بیوی سفیرہ بنت شعیب. سفیرہ بنت شعیب کن کے مقابلے میں آئی؟ جناب یوشع بن نون کے. یوشع بن نون کون تھے؟ وسیع تھے جناب موسیٰ کے. 30 سال بعد آئی، اونٹ پہ بیٹھ کے آئی. شاہ جی اونٹ پہ بیٹھ کے آئی. اس کی جب کونچے کاٹی گئی تو گری، دوسرے اونٹ پہ اس کی عہدت بنائی ہوئی تھی بیٹھی. اور جناب علی یوشع بن نون نے اسے لڑکیوں کو، عورتوں کو مردوں کا لباس پہنا کے اسے گھر بھیجا. کتنے آدمی مارے گئے تھے. کن کے؟ سفیرہ کی. سفیرہ کس کے انکار میں نکلی تھی؟ وسیع کی خلافت کے انکار میں نکلی. اس لیے اللہ نے کہا اس زمانے میں سفیرہ نکلی تھی، حمیرہ تم نے نہیں کرنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ولا تبرجنا، غور نہیں فرما رہے، دیکھیں ولا تبرجنا، اے ترجمہ ہو گیا تبرج الجاہلیت الاولی. او پہلی جاہلیت یعنی انکار خلافت میں جو سفیرہ نکلی تھی یوشع بن نون کے مقابلے میں. تم رسول کی بیویوں، انکار ولایت علی میں، جنگ جمل میں نہ نکلنا. یا جاہلیت سے مراد انکار ولایت ہے، نہ کہ زمانہ جاہلیت ہے. غور فرما رہے. اس لیے ذات البروج میں اس کا تصور دیا اے ولایت کا. وہ ذات بروج کون ہے؟ جو سارے ولی ہیں،
قسم ہے اس سما کی جس کے بروج میں کل ولایت ہی ولایت ہے، کل ولی ہی ولی ہے، امامت ثابت ہو گئی۔ یعنی یہ اس لیے نکلی تھی، یعنی بالکل سیم اسی طرح کی۔ کون گئی تھی؟ حمیرہ جنگ جمل میں گئی تھی یا نہیں گئی؟ اس لیے جہاں وہ گئی تھی جناب اسحاق کی اولاد سے، اور سفیرہ گئی تھی۔ تم رسول کے حوالے سے جنگ جمل میں نہ جانا، اور جاہلیت کے انکار میں، جاہلیت کا سنگار کر کے، جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت نہیں، انکار ولایت علی، انکار ولایت علی میں سنگار کر کے میدان میں نہ جانا، جس طرح وہ نکلی تھی تم نہ جانا۔ اس لیے اب یہاں سے جاہلیت سے مراد زمانہ جاہلیت نہیں۔ دیکھیں کتنی بات واضح ہو گئی، بات سمجھ بھی آئی۔ زمانہ جاہلیت کا یہ کیا تصور ہے یہاں کے لیے؟ وہ تو جاہلیت کا زمانہ گزر گیا، ختم۔ لیکن یہاں جاہلیت سے مراد انکار ولایت امیر المومنین۔ اور وہ کون گئی تھی؟ سفیرہ کی حمیرہ نام اچھا نہ ہی نہیں آتا، صحیح ہے، بلند تر صلوات پڑھتے جاؤ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آواز آئی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے مدد کرنے والا؟ جب امام نے یہ آواز بلند کی، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، اللہ اکبر۔ ادھر تیر مارنے لگے تو عین اسی وقت ایک بی بی اپنے بیٹے کی برات لے کے، کمر اس کا نام ہے، وہب کلبی کی برات لے کے کربلا میں داخل ہوئی۔ جو ہی اس نے آواز سنی حل میں ناصرین کی، اپنے بیٹے وہب سے کہا، وہب خدا خیر کرے، یہ آواز سنی ہوئی لگتی ہے۔ بی بی کمر نے کہا یہ آواز میں نے سنی ضرور ہے، وہ ذرا جا کے پتہ کر، وہ اکیلا غریب جو بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ وہب جاؤ جا کے پتہ کرو۔ وہب جب چلا، وہب کلبی نام تو سنا ہوگا نا صحیح آپ نے، جب چلا تو پھر بلایا۔ وہب کلبی بڑا درد رسیدہ ہے، اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا، اور یہ ضرور پوچھ کے آنا یہ غریب رہنے والا کہاں کا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ آخر میں کہا یہ ضرور پوچھنا اس کی ماں کا کیا نام ہے، اللہ یہ پوچھ کے آنا۔ وہب چلا اور چل کے جب آیا تو راستے میں آدمی ملے تو ایک آدمی سے پوچھتا ہے، اس غریب کا نام بتاتا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا تیرے گلے میں سہرے لگتے ہیں، یہ شادی ہو کے آئی تھی، سہرے لگتے ہیں، تیری شادی ہوئی ہے، یہاں کئی سہرے والے شہید ہو گئے، چلا جا، یاد نکل جا یہاں سے۔ اس نے کہا نہیں خدا کے لیے بتا یہ غریب کون ہے؟ تو اس آدمی نے کہا پہلے تو اسے حسین کہتے تھے، آج 10ویں کا دن ہے، اسے مظلوم کہتے اجرکم اللہ۔ جب نام حسین آیا نا، اور نام حسین آیا تو یہ گھبرا گیا، اس کا نام حسین ہے، آج اسے مظلوم کہتے ہیں۔ کائنات میں حسین تو ایک ہے جو مدینے میں رہتے، میرا آقا مولا حسین ہے۔ کہا اتنا بتا یہ رہنے والا کہاں کا ہے؟ کہا من مدینہ الرسول، ایک رسول گزرے اس کا شہر ہے مدینہ۔ جب نام مدینہ سنا پھر یہ گھبرا کے کہتا ہے اس کی ماں کا کیا نام ہے؟ کہا اس کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ کیا بس کہتا ہے میں اجڑ گیا، وہ بی بی جو مباہلے میں آئی تھی اس فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے؟ کہاں اسی کا بیٹا ہے۔ اس نے اپنے چہرے توڑ دیے، روتا ہوا امام کی خدمت میں آیا، سر قدموں میں رکھ دیا۔ امام نے سلام کیا نا، جواب دے کے امام فرماتے وہب اس وقت آیا ہے جب تیرے لیے میں میزبانی کے لیے پانی تک نہیں ہے، میں تیری کیسے میزبانی کروں؟ مولا کیا حالت بنائی ہے، علی اکبر کہاں گئے، عباس کہاں گئے، اون محمد کہاں گئے؟ فرمایا اکیلا میں رہ گیا۔ بس یہ کہنا تھا تو وہب نے کہا مولا مجھے اجازت دے، میں میدان میں جانا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا تجھے خبر ہے میں محافظ شریعت ہوں، تیری بیوی بھی آئی ہے اور بہن بھی آئی ہے، بیوی بھی ہے اور ماں بھی آئی ہے، پہلے ان سے اجازت لیا۔ اب یہاں روایت ہے وہب چلا اور جا کے اجازت لینے کے لیے اتنی فوجیں تھی، راہ بدل گیا اور ان خیام کے قریب سے گزر ہوا ہے جہاں اکیلی فضا کھڑی تھی۔ بہت بڑی بات ہے، جب فضا کو کھڑی تھی نا، یہ گزر رہا تھا تو پاک بی بی نے جناب زینب نے کہا فضا اس جانے والے کا نام وہب ہے، وہب کہہ کے پکارو۔ جب بی بی فضا نے وہب کہہ کے نام لیا نا، گھبرایا، کون ہے اس صحرا میں میرا واقف، کون مجھے بلاتا ہے؟ دیکھا ایک بی بی ہے جو اشارے سے کہہ رہی ہے۔ جب آیا نا قریب
کہا کیوں بلایا بیوی؟ مجھے کیسے واقف ہے؟ کہا میں نے نہیں بلایا، تجھے زہرا کی بیٹی جناب زینب نے بلایا۔ خدا گواہ جب یہ نام سنا نا وہب نے اپنا منہ پیٹ لیا، پیٹ کے امام کی طرف دیکھ کے کہتا مولا میں تو سمجھا تھا تو اکیلا آیا، زہرا کی بیٹیاں بھی سارا مل آیا، اکیلا نہیں آیا، پاک بیبیاں بھی تیرے ساتھ ہیں۔ جب آیا نا کہ کھڑا ہوا تو اس وقت پاک بی بی جناب زینب نے کہا فضا فقرائی من السلام، فضا اس وہب کو میرا سلام کہہ دو۔ اس وقت پاک بی بی فضا نے کہا خوشا نصیب وہب، زہرا کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتی ہے۔ وہب نے اپنا منہ پیٹ لیا، مولا یہ وقت بھی آنا تھا کہ زہرا کی بیٹیاں اور ہم جیسے غلاموں کو سلام، ہمیں سلام کیا بیویوں نے سلام لے کے نا، بی بی نے کہا اپنی ماں کو بھی سلام دینا، اپنی بیوی کو بھی سلام دینا۔ روتا ہوا جب آیا تو ماں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا اجڑ گیا یہ تو میرا مولا حسین ہے۔ بیوی نے کہا مجھے مولا، ماں نے اجازت دی، بیوی نے کہا مجھے امام کے پاس لے چل۔ جب لے گیا تو کہا مولا یہ کنیز بھی آئی ہے۔ کہا مولا میں ان سے 2 وعدے لینے ہیں آپ کی موجودگی میں، پہلے یہ وعدہ کرے وہب کہ مجھ سے پہلے جنت میں نہیں جائے گا۔ امام نے فرمایا یہ وعدہ میں کرتا ہوں۔ جب وہب کا سر کاٹ کے انہوں نے پھینکا نا تو یہ بیوی آگے بڑھی کہ میں وہب کا سر لوں، ایک ملعون نے گرز مارا، یہ بھی شہید ہو گئے۔ دوسری روایت ہے اس نے کہا مولا اس کے بعد اگر مجھے فکر ہے تو اپنی چادر کی ہے، میں نے سنا ہے زہرا کی بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، مجھے وہاں تک پہنچا دیں تاکہ میری چادر محفوظ ہو جائے، یہ کہنا تھا۔ تو امام 3 مرتبہ اٹھے انا للہ انا للہ، فرمایا شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را، ان کا نہیں ان کا بھی پردہ چھین لیا جائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ایصال ثواب کے لیے ہے۔